بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين قال الله تعالى في شأنهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم، ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صلوات پڑھیے گا. اللہ رب العزت بحق محمد و آل محمد علیہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خالق لم یزل ولا یزال بحق ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام اس ذکر کو ہماری ہم سب کے مرحومین تمام شہدائے ملت اور بالاخص اس ادارہ کے بانیان جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی بخشش کا، اور مخصوص مومنین جن کے لیے التماس سے دعا کی گئی ہے ان کی بخشش کا ذریعہ قرار دے. اللہ رب العزت اس مدرسہ دینیہ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے معصوم ہادیوں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی ان دعاؤں اور اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد. پھر بھی صلوات پڑھ لیجیے. میرے محترم معزز اور مکرم سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس ذات احدیت نے، اس کریم اللہ نے، مہربان خالق نے، رحمان و رحیم پروردگار نے اس عارضی اور فانی دنیا میں جب ہمیں خلق کرنے کا ارادہ فرمایا تو ہمیں شرف انسانیت سے نوازا. اللہ رب العزت لا تعداد اور انگنت مخلوقات کا خالق ہے. اللہ رب العزت نے پتھر بھی خلق فرمائے، درخت بھی خلق فرمائے، اللہ نے حیوانات کو بھی خلق فرمایا. اللہ قادر مطلق ہے، وہ ہمیں پتھر بھی بنا سکتا تھا. وہ ہمیں قادر مطلق اللہ کسی درخت کی شکل میں بھی خلق کر سکتا تھا. اللہ ہمیں کسی جانور کی شکل میں بھی دنیا میں بھیج سکتا تھا. یہ کتنا بڑا احسان ہے اس کریم اللہ کا. قادر ہونے کے باوجود پتھر نہیں بنایا، درخت نہیں بنایا، جانور نہیں بنایا، اس مخلوق کی شکل میں خلق فرمایا ہے جسے خلق کر کے وہ اپنی تعریف کرتا ہے.
یا میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ رب العزت نے قادر ہے اللہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کائنات کے ذرے ذرے پہ قدرت رکھتا ہے، یفعل ما یشاء، وہ کرتا ہے جو وہ خود چاہتا ہے، لا یسأل عما یفعل، وہ جو کرتا ہے کائنات میں کوئی بندہ اس سے پوچھ بھی نہیں سکتا کہ تو کرتا کیوں ہے۔ اتنی قدرت کا مالک اللہ ہمیں کسی اور شے کی شکل میں پیدا کر دیتا، ہمارا کوئی بس چلتا تھا، ہمارا کوئی زور تھا، ہم نے کوئی سفارش بھیجی تھی، کتنا بڑا احسان ہے اس کریم اللہ کا۔ خالق کائنات نے بڑی بڑی مخلوقات خلق کی ہیں، اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے زمین، بہتے ہوئے پانی کے اوپر زمین کو خلق کر دیا، نیچے پانی بہ رہا ہے، اللہ نے اوپر زمین بنا دی ہے۔ اللہ رب العزت نے زمین کو اتنا امین بنایا ہے کہ ایک دانے سے 7 بالیاں اگتی ہیں، ہر بالی پہ 100 دانے لگتے ہیں۔ اللہ رب العزت اتنا بڑا عظیم قادر ہے، ایک دانے سے 7 بالیاں، ہر بالی پہ 100 دانے، فصل اچھی ہو جائے، کہیں کسان متکبر نہ ہو جائے۔ میں نے وقت پر اس کو ہل چلائے تھے، وقت پہ پانی دیا تھا، بڑا اچھا موسم تھا، میں نے بڑی محنت کی ہے، اس وجہ سے پھل اچھا ہوا ہے۔ اللہ اس متکبر کے تکبر کو ختم کرنے کے لیے پوچھتا ہے، بتا تو صحیح، اتزرعونہ ام نحن زارعون، یہ کھیتیاں تم اگاتے ہو یا میں اگاتا ہوں؟ یا کھیتیاں اگانا تمہارا کام ہے نالی پھیرنا، تمہارا کام ہے صحت مند بیج زمین میں دفن کر دینا، اس مردہ بیج میں زندگی پیدا کرنا مجھ خالق کا کام ہے۔ اللہ رب العزت کتنا قادر ہے، زمین کو خلق کیا، اپنی تعریف نہیں کی۔ اللہ نے آسمان بنایا، بغیر ستون کے اتنی بڑی چھت بنا دی، اللہ نے اپنی تعریف نہیں کی۔ اللہ رب العزت نے اس چھت کو پر رونق بنانے کے لیے جگہ جگہ ستارے خلق کر دیے، بندوں کو وحشت ناک ماحول سے بچانے کے لیے اس میں خوبصورت چاند خلق فرما دیا۔ اللہ نے سورج بنا دیا، اللہ نے سورج بنا کے اپنی تعریف نہیں کی، اللہ نے چاند خلق کر کے اپنی تعریف نہیں کی، اللہ نے ستارے خلق کر کے اپنی تعریف نہیں کی، شمس و قمر کا منظم نظام خلق کر کے اپنی تعریف۔ آج 7 مارچ ہے نا، 7 مارچ 2021 کو جتنے گھنٹے، جتنے منٹ اور جتنے سیکنڈ پہ مشرق والی طرف سورج طلوع ہوا ہے نا، 7 مارچ 2022 کی صبح کو مشرق والی طرف اسی جگہ سے اتنے گھنٹے، اتنے منٹ اور اتنے سیکنڈ پر پھر طلوع ہوگا، 1 سیکنڈ بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا۔ اتنے منظم نظام کے خالق کو اللہ کہتے ہیں، اتنا منظم نظام بنا کے اپنی تعریف نہیں کرتا۔ کتنا عظیم ہے وہ اللہ، زمین بنا کے اپنی تعریف نہیں کرتا، آسمان خلق کر کے اپنی تعریف نہیں کرتا، شمس و قمر کا منظم نظام بنا کے اپنی تعریف نہیں کرتا، گردش لیل و نہار کا نظام بنا کے اپنی تعریف نہیں کرتا، سمندر خلق کر کے اپنی تعریف نہیں کرتا، سمندر میں مخلوقات بنا کے اپنی تعریف نہیں کرتا۔ کتنا قادر ہے، سمندر میں پانی ہے نا، پانی اللہ نے اس میں مد و جزر پیدا کر دیا ہے کہ اگر یہ پانی رک جائے تو اس میں بدبو پیدا ہو جائے، اگر یہ رک جائے تو اس کے اندر رہنے والی مخلوق کو تازہ آکسیجن نہیں ملے گا، وہ مر جائے گا۔ اللہ نے اس میں مد و جزر پیدا کیا، اتنے منظم نظام کو خلق کر کے بھی اپنی تعریف نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت نے، قرآن گواہ ہے، ساری مخلوقات میں ایک انسان ہے جسے خلق کر کے اپنی تعریف کرتے وہ کہتا ہے
لقد خلقنا، اللہ رب العزت کہتا ہے ہاں میں کتنا بڑا خالق ہوں جس نے ایسی مخلوق خلق کر دی۔ اللہ احسن الخالقین اپنی تعریف کرتا ہے، اور اتنا حکیم اتنا علیم اللہ رب العزت ہے، انسان کو خلق کر کے جو عضو جہاں رکھنے کے لائق تھا وہاں رکھ کے خلق فرمایا ہے۔ یہ آپ میں سے کچھ بندے، یہ گاڑیاں ہیں نا، گاڑیاں ان کے ماڈل چینج ہوندے نا، اور دسو نہیں تو میں سرائکی شروع تھی ویسے ہوندے نا، ماڈل چینج ہوتے، یہ ماڈل 2 سال کے بعد تبدیل ہو جاتے، یہ کوٹھیوں کے نقشے تبدیل ہو جاتے۔ پتہ یہ کیوں تبدیل ہوتے؟ 2 سال پہلے یا تو انجینئر جاہل ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ یہ اس کی لائٹ جو مین لائٹ ہے یہ گول بھی ہو سکتی ہے، یہ 4 کونے والے بھی بن سکتی ہے، اس کی ونڈو سکرین کو یوں بھی چینج کیا جا سکتا ہے، اس کی ڈگی اندر بھی داخل کی جا سکتی ہے یا باہر نکال کے رکھنی ہے۔ 2 سال پہلے پتہ نہیں ہوتا، 2 سال کے تجربے کے بعد اسے یہ علم حاصل ہوتا ہے، یا علم ہوتا ہے اس کے پاس بنانے کی صلاحیت نہیں ہوتی، 2 سال بعد قدرت پیدا ہوتی ہے، تب آلات پیدا ہوتے ہیں، تب خلق کرتا ہے۔ یہ ماڈل کی تبدیلی بتاتی ہے، بنانے والا 2 سال پہلے یا جاہل تھا یا قادر نہیں تھا، اور میرا اللہ کو اتنا بڑا قادر ہے، حضرت آدم کے وقت انسان کا جو ماڈل بنایا تھا آج تک اس میں تبدیلی کی ضرورت محسوس۔ حضرت آدم کی آنکھیں بھی یہی تھی۔ اللہ اکبر۔ کسی اور پڑھنا ہے؟ بس نہیں، اس کو رکھ۔ کون ہے؟ جو آ گیا تو پھر کوئی آ جائے گا۔ ٹھیک۔ اللہ نے حضرت آدم کا جو ڈھانچہ بنایا تھا نا وہی آج تک چل رہا ہے۔ پیر نیچے بنائے، ٹخنے اوپر بنائے، گھٹنے اوپر بنائے، کمر اوپر رکھی، شکم اوپر رکھا، شانہ سینہ اوپر بنایا، شانے اوپر بنائے، شانے میں گردن رکھی، گردن میں سر بنایا، پیشانی سب سے اوپر خلق کرتے۔ آج تک اس میں تبدیلی کو چلو جی، اب دنیا ترقی کر گئی ہے، ماڈرن ہو گئے ہیں بڑے، اب ذرا آنکھیں ماتھے پہ ہو جائیں۔ ہاں، جس کی آنکھیں ماتھے پہ ہو نا، ہمارے اردو میں بھی کہاوت ہے، پنجابی میں بھی ہے نا، فلانے دی اکھی متھے تن، ہے نا؟ جو پہچاننے سے انکار کر دے، تھوڑی سی دولت آ جائے، ہاں کہتے ہیں فلانے دی اکھی۔ اللہ نے جہاں رکھنے کے لائق تھیں وہاں رکھ کے خلق فرمایا۔ اللہ رب العزت کتنا قادر ہے۔ عزیزو پیغام سنو گے، اللہ نے پیر نیچے بنائے، ٹخنے اوپر بنائے، گھٹنے اوپر بنائے، کمر اوپر بنائی، شکم اوپر بنایا، سینہ اوپر بنایا، شانے اوپر رکھے، گردن درمیان میں رکھی، سر سب سے اوپر بنا کے اس پوری کائنات میں پیشانی سب سے اوپر بنا کے اس بندے کو پیغام دیا، اور میرے بندے دیکھ، میں نے تیری تخلیق میں تجھے سر بلند بنایا ہے، اب اس سر کی بلندی یہ ہے کہ اسے میرے غیر کے سامنے جھکا کے ذلیل نہ کرنا۔ اللہ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد قبلہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سر کی بلندی یہ ہے کہ یہ بس میرے سامنے جھکے، اسے میرے غیر کے سامنے جھکا کے ذلیل۔ کتنا کریم ہے، حدیث قدسی میں کہتا ہے میرے بندے، او میرے بندے،
تو میرے سامنے جھک جا، میں ساری کائنات تیرے سامنے جھکا دوں۔ اللہ اللہ ہے نا کریم اللہ۔ اللہ رب العزت نے انسان کو عزت عطا کی۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت عطا کی۔ میں کسی کو کہوں نا میں نے تجھے عزت دی ہے، اس کا کوئی معیار نہیں، اس لیے کہ اگر میں کسی کی عزت کروں گا نا تو اس میں پتنی کتنے لالچ ہوں گے، اس میں کتنی خواہشیں ہوں گی، کتنی اپنی خواہشات نفس ہوں گی۔ ووٹ کی وجہ سے عزت کر رہا ہے، پیسے چاہیے عزت کر رہا ہے، کوئی اور مطلب ہے اس لیے عزت کر رہا ہے۔ اور ذرا دیکھو ہم کسی کی عزت کریں یہ کوئی معیار نہیں ہے، معیار یہ ہے وہ بے غرض کسی کی عزت کرے۔ وہ کہتا ہے میں نے بنی آدم کو عزت عطا کی، اولاد آدم کو کتنی عزت دی اللہ نے۔ یہ آپ کے علاقے میں بکریاں ہوتی ہیں نا، بکری، بھیڑیں، گائے، بھینس، جتنے جانور تمہیں نظر آتے ہیں نا، جنہیں بھوک بھی لگتی ہے پیاس بھی لگتی، غور کرنا کبھی جب انہیں بھوک لگے، جب انہیں پیاس لگے تو یہ خوراک کی طرف جھکتے ہیں، ہے نا؟ جہاں خوراک ان کی پڑی ہو وہاں جھک کے کھاتے ہیں۔ ذرا غور تو کرو نا، اللہ نے بنی آدم کو عزت کتنی دی ہے۔ اور میرے کریم اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ ہر مخلوق کو خوراک کی طرف جھکاتا ہے۔ اللہ نے بنی آدم کو عزت دی ہے۔ اور میرے بندے تجھے پیاس لگے، تجھے بھوک لگے، تجھے جھکنے کی ضرورت نہیں، تو ہاتھ بڑھا، میری نعمت بلند ہوتی ہوئی آئے گی۔ تجھے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، میری نعمت تیری طرف بلند ہوگی، میں نے جو تجھے عزت دی ہے۔ ذرا سوچنا کسی بڑے سے برتن میں میں اور آپ منہ دے کے کھا رہے ہوتے، حالت کیا ہوتی؟ سارا تکبر ختم ہو جاتا۔ اللہ نے عزت دی، میرے بندے تجھے کسی اور کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہاتھ بڑھانا، میری نعمت بلند ہوتی ہے۔ اللہ نے انسان کو عزت دی، اللہ رب العزت نے انسان کو شرف عطا کی۔ میں تمہید میں گفتگو لمبی نہ کر بیٹھوں۔ اللہ رب العزت نے چونکہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا تھا، اس کی غرض تخلیق کو بھی بلند بنایا تھا۔ اللہ نے یہ جو جانور پیدا کیے نا، جانور، ان کی غرض تخلیق اور ہے۔ اللہ نے یہ جو درخت بنائے نا، ان کا مقصد کچھ اور ہے۔ اللہ نے یہ جو دریا بنائے ہیں، جو زمینیں بنائی ہیں نا، ان کا مقصد کچھ، انسانوں کا مقصد، میرا اللہ کیا مقصد ہے؟ کتنا بلند مقصد تخلیق ہے۔ اللہ حدیث قدسی میں کہتا ہے میرے بندے یہ جتنی چیزیں دنیا میں ہیں نا، یہ ساری میں نے تیرے لیے پیدا کی ہیں، تجھے میں نے اپنے لیے پیدا کی ہے۔ اللہ قرآن میں بھی کہتا ہے خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس زمین میں جو کچھ ہے نا یہ میں نے تمہارے لیے خلق کی۔ اس زمین میں ہر شے، زمین تمہارے لیے، ہوا تمہارے لیے، فضا تمہارے لیے، سورج تمہارے لیے، چاند تمہارے لیے، دریا تمہارے لیے، سمندر تمہارے لیے، مخلوقات تمہارے لیے، ہر شے تمہارے لیے ہے، تم ان کے لیے نہیں ہو۔ زمینوں کے چکر میں قتل نہ کرنا، کوٹھیوں کے چکر میں اپنے آپ کو ذلیل نہ کرنا۔ تم کوٹھیوں کے لیے خلق نہیں ہوئے، تم کاروں کے لیے خلق نہیں ہوئے، تم زمینوں کے لیے خلق نہیں ہوئے۔ تم اپنے آپ کو سمجھو یہ تمہارے لیے ہے، تم ان کے لیے نہیں ہو، تمہیں میں نے اپنے لیے پیدا کیا۔ کتنا عظیم عظیم مقصد تخلیق تھا۔ پھر اللہ نے احسان کیا، بندے بنایا نا، انسان بنایا نا، اس بندے کو حدود بندگی میں رکھنے کے لیے۔ توجہ چاہوں گا میں، اللہ نے انسانوں کے علاوہ وہ مخلوق جو ہمیں نظر آتی ہے نا، جتنی مخلوق بنائی اللہ نے انہیں ہدایت تکوینی عطا کی۔ گلا اوکھی تو نہیں ہوندی وین، اللہ نے ساری مخلوقات کو ہدایت تکوینی، یعنی اللہ انہیں جیسے دیکھنا چاہتا تھا ویسے بنا کے بھیج دی۔ اب ان میں ترقی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ان میں غلطی کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جسے جیسے بنایا ہے نا وہ تبدیل بھی نہیں ہو سکتی۔
آپ نے کبھی دیکھا ہو شہد کی مکھی نے جالا بنا ہو، مکڑی نے کبھی شہد بنایا ہو؟ وہ اپنی حدود سے ادھر ادھر نہیں ہوتی نا. اللہ نے جیسے بنایا ویسے ہی ہے نا، ان میں ترقی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ اپنی راہ سے ادھر ادھر نہیں ہوتے. اللہ قرآن میں کہتا ہے الشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم. اللہ کہتا ہے والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم. ہم نے سورج بھی بنایا، ہم نے چاند بھی بنایا. سورہ یاسین میں کہتا ہے سورج کے اپنے راستے بنائے ہیں، وہ اپنے راستوں پہ چلتا ہے. چاند کی اپنی منزلیں بنائی ہیں، وہ اپنی منزلوں پہ چلتا ہے، ادھر ادھر نہیں ہوتا. جیسا چاہتا تھا، جیسے رکھتا تھا، جیسے بنانا چاہتا تھا ویسے بنا کے رکھ دیا، ادھر ادھر نہیں ہوتا. یہ ایک انسان تھا جو بندہ ہو کے خدا بننے کی کوشش کرتا تھا. بندہ خدا بننے کی کوشش کی یا نہیں کی؟ فرعون، نمرود، شداد، وہی صرف وہی تین ہی تھے یا اور بھی کوئی ہے؟ ہاں، ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو. شاعر کا قول ہے، وہ کہتا ہے ضرورت مجبوریاں بندے دی ہیں. ہاں، ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو. ہاں، یہ اگر مجبوری نہ ہوتی، ہاں یہ ضرورت بندے کو مجبور کر دیتی ہے. ہاں، یہ شاعر کہتا ہے اگر یہ ضرورت نہ ہوتی تو ہر بندہ اپنے آپ کو خدا منواتا. یہ ضرورتیں بندوں کو مجبور کی ہوئے نا. صرف فرعون اور شداد نہیں، اگر ہمارے بھی بس میں ہوتا اور ہم کسی کے ماتحت نہ ہوتے، ہم کسی کے مجبور. ایک انسان ہے جو حدود بندگی سے نکل کے خدائی کے دعوے کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب آئیے میں اپنی مقصد کی طرف آیا. اللہ نے اس بندے کو حدود بندگی میں رکھنے کے لیے، اسے آداب بندگی سکھانے کے لیے، اسے انسان بنانے کے لیے اس کریم نے ہم پر یہ احسان کیا. اس نے نظام زندگی عطا فرمایا. تو آزاد نہیں ہے، تو آوارہ نہیں ہے، یہاں صرف کھانے پینے کے لیے نہیں آیا، زندگی گزارنے آیا ہے. ایک نظام زندگی دیا، ایک کتاب کی شکل میں، ایک کردار کی شکل میں. جو کتاب کی شکل میں بھیجا اسے قرآن کہتے ہیں، جو کردار کی شکل میں بھیجا اسے محمد والے محمد کہتے ہیں. یا اللہ نے نظام زندگی عطا فرمایا. زندگی گزارنی کیسے؟ یہ اتنا آسان نہیں ہے. انسان جو بنایا ہے نا تو پھر نظام زندگی بھی دیا ہے. دو چیزوں میں، ایک کتاب کی شکل، ایک کردار کی شکل. صرف کتاب بھی نہیں دی اس نے. ہاں، صرف کتاب دے دیتا نا اللہ. یہ بندے بڑے بہانے خور ہیں. ہاں، قیامت والے دن کہتا میرا اللہ تیری کتاب عربی میں تھی، میری زبان سرائکی تھی، مجھے تو تیری کتاب سمجھ ہی نہیں آئی، مجھے تو اس کا ترجمہ بھی نہیں آتا تھا، مجھے تو کسی نے پڑھایا ہی نہیں تھا، مجھے کیا پتا چلا تو کیا چاہتا ہے. کتنا کریم اللہ ہے، صرف کتاب نہیں بھیجی تاکہ قیامت والے دن یہ بندہ بہانہ نہ بنائے کہ کتاب کی زبان ہوتی ہے، کتاب کی عربی زبان ہے نا. اللہ نے کتاب کے ساتھ 14 معصوم کردار بھی بھیجے کہ کتاب کی زبان ہوتی ہے، کردار کی زبان تو نہیں ہوتی. یا علی، کتاب کی زبان ہے، کردار کی زبان. کردار تو سمجھ آ جاتا ہے نا. اللہ رب العزت نے دونوں چیزیں عطا فرمائی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ احسان ہے میرے اللہ کا. کتاب بھی وہ عطا فرمائی جس میں شک کوئی نہیں، ہمیں امام بھی وہ عطا فرمائے جن میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ نے مجھے معصوم رہبر عطا فرمایا. یہ احسان ہے میرے کریم اللہ کا. اللہ کا کرم ہے. کتاب وہ عطا فرمائی، ذالک الکتاب کا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم. چیلنج ہے اللہ کا. وہ لوگ کہتے تھے یہ اللہ کا کلام نہیں، اس زمانے کے، یہ اپنا خود بناتا ہے کلام اور کہتا ہے اللہ کا کلام ہے. اللہ نے کہا میرے حبیب قل، آپ اپنی زبان سے انہیں کہہ دو نا،
ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تمہیں شک ہے اس قرآن پر جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا ہے نا، تو فاتو بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم، سارے اکٹھے ہو کے اس کی ایک سورت جیسی سورت لے آؤ، ایک سورت بنا کے لے آؤ نا۔ ساروں نے کوشش کی، قرآن کی سورت جیسی سورت نہیں لا سکے۔ اس زمانے میں دستور تھا لوگوں کا، چونکہ اشعار بہت چلتے تھے نا عربوں میں، شاعر بڑے بڑے ہوتے تھے، جو اچھا شعر کہتا تھا نا وہ تختی پہ لکھ کے خانہ کعبہ کے اندر لٹکا جاتے تھے۔ جو دوسرا شعر اس سے اچھا شعر کہتا نا تو یہ پہلا والا شعر اتر جاتا، دوسرا وہاں لگ جاتا تھا۔ ہاں، امرؤ القیس کے اشعار ایک عرصہ تک خانہ کعبہ کے اندر لٹکے رہے، اس سے اچھا شعر کسی نے نہیں کہا۔ ہاں، پیغمبر گرامی اسلام نے حکم دیا، جاؤ سورہ کوثر لکھ کے رکھاؤ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ایک تختی پہ سورہ کوثر لکھی گئی، ان اشعار کے مقابل میں لٹکایا گیا۔ آیا امرؤ القیس کبھی اپنے شعروں کو پڑھتا ہے، کبھی اس سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے، کبھی اپنے شعروں کو پڑھتا ہے، کبھی اس سورہ کو پڑھتا ہے، پھر اپنے اشعار اٹھا کے اپنی بغل میں دبا کے کعبے سے نکلتے ہوئے کہتا ہے واللہ ما ھذا کلام البشر، خدا کی قسم یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے۔ اللہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک نہیں۔ یہ قرآن آیا کیوں ہے، اللہ نے بھیجا کیوں ہے؟ مردے بخشواؤن واسطے۔ ہاں جی، پڑھ دینے مردے واسطے ثواب نہیں ہوتا۔ اللہ مردے بخشواؤن والی کتاب بھیجی ہے۔ ہاں، یہ قرآن کا معجزہ ہے، مردے پہ بھی پڑھو تو بخشا جاتا ہے نا، ثواب ہوتا ہے نا۔ یہ اصال ثواب کے ہم قائل ہیں نا، یہ کسی اور کا مذہب ہے نا کہ پڑھ کے بھیجو تو نہیں پہنچتا نا، ہمارا تو عقیدہ ہے نا اصال ثواب ہوتا ہے نا۔ میں کہتا ہوں یہ کتنا عظیم ہے قرآن، مردے کے لیے پڑھو تو بخشا جاتا ہے، لیکن تعجب یہ ہوتا ہے مردے پہ پڑھو بخشا جاتا ہے، بندہ زندہ کو ہدایت کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ ہم پڑھتے مردے کے لیے ہیں، اپنے لیے کبھی پڑھا نہیں۔ یہ مردے بخشوانے والی کتاب نہیں ہے، ھدی للمتقین۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے صاحبان تقوی کا ہادی بنا کے بھیجا۔ کتنا بڑا احسان ہے میرے کریم اللہ کا، اللہ نے قرآن بھی دیا، اللہ نے کردار بھی دیا۔ اللہ کا احسان یہ ہے قرآن کو ھدی للمتقین بنا کے بھیجا اور میرے علی کو امام المتقین بنا کے۔ اللہ کا احسان ہے یا قرآن ھدی للمتقین، علی امام المتقین۔ قرآن کو اللہ نے ہادی بنا کے بھیجا، قرآن ہدایت کرتا ہے۔ یہ قرآن گونگی زبان نہیں، گونگی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن بولتا ہے بندے کے ساتھ، قرآن باتیں کرتا ہے۔ یہ ہم نے اسے غلافوں میں لپیٹ کے گھر واسطے کپڑے آندے، آدھا گاز بچ گیا، کس کام کا ہے؟ چلو قرآن پہ غلاف چڑھاتا، ایک غلاف، پھر دوسرا غلاف، پھر تیسرا غلاف، پھر چوتھا غلاف۔ ہاں، اور میں تو جانتا ہوں نا، وہ گھر کے اندر جاؤ نا، وڈے کوٹھے سامان والے کوٹھے، ہاں، دروازے کے اوپر بڑی بڑی دو میخیں لگا کے نا، وہ اوپر قرآن رکھ دو، کسی کا ہاتھ بھی نہ پہنچے، پہنچ سے دور کر دو۔ کبھی قرآن لے آئے ترجمے والا نا، شوق چڑھ گیا ترجمے والا لے آئے، مولانا فرمان علی صاحب کا ڈھونڈ لیا، مولانا مقبول صاحب کا ڈھونڈ لیا، آج کل بھی بہت سارے اور ترجمے آئے ہوئے ہیں، کوئی اور ترجمے والا لے آیا۔ اب ذرے ترجمے والا قرآن ہے نا، یہ عام جگہ پہ تو نہیں رکھا جا سکتا نا، اسے غلاف میں لپیٹ کے الماری میں رکھ کے تالا لگا دے۔ میں منت کر رہا ہوں، طالب علم ہوں، قرآن کو قید نہ کرو،
نکال قرآن کو تنہائی سے، نکال قرآن کو قید سے، تالوں میں نہ لپیٹ، تالوں میں نہ رکھ، غلافوں میں نہ لپیٹ، اسے پڑھ اور اسے اپنی زندگی میں شامل کر دے۔ اس سے پڑھ، اس سے سبق لے، اس میں تدبر کر، اس سے سبق سیکھ۔ یہ مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے قرآن مردہ دلوں کو۔ یہ قرآن گونگی کتاب نہیں، بولتی۔ اللہ مولا متقیان فرما رہے ہیں نہج البلاغہ میں، میرے مولا کا فرمان ہے، قرآن گونگی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن بولتا ہے بندوں کے ساتھ۔ شرط یہ ہے کہ بندے اس کی زبان سمجھتے۔ ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی قرآن کی زبان سمجھنے کی۔ یہ بندوں کے ساتھ بولتا ہے۔ جسے قرآن سمجھ آ جائے نا، وہ پڑھنے میں اتنا لطف لیتا ہے کہ پھر اللہ کو کہنا پڑتا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ او میرے حبیب، ساری رات نہ پڑھا کر۔ مزہ لیتے ہیں۔ ہاں، ہم نے تو کبھی اس نیت سے پڑھا ہی نہیں کہ قرآن بھی ہم سے باتیں کرتا ہے، یہ قرآن بھی کوئی بولتا ہے۔ ہم نے تو جھوٹی قسموں کے لیے رکھا ہوا ہے، ہم نے تو صرف چومنے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ ہاں، سفر پہ جا رہے ہیں، چوم کے نکل جاؤ۔ شادی ہو رہی ہے، بچی کے جہیز میں رکھ دو، جہیز کا حصہ بن گیا قرآن۔ ہاں ضرور، بڑی اچھی رسم تھی، جہیز میں بیٹی کو قرآن دینا اچھی رسم تھی، لیکن کاش اس کے ساتھ ایک رسم اور بھی ہو جاتی، اور جب بیٹی کو رخصت کرنے لگتا بابا تو اس کے کان میں یہ پیغام بھی دیتا، اے میرے لال، چارپائیاں برباد ہو جائیں تو ہو جائیں، اور ریشمی بستروں کو آگ لگ جائے تو لگ جائے، تیرا سامان بکھر جائے تو بکھر جائے، وہ برباد ہو جائے، اس میں قرآن بھی دے رہا ہوں، قرآن کو برباد نہ ہونے دینا۔ کاش یہ نصیحت بھی ہوتی، بیٹا اس قرآن سے محبت کرنا، بیٹا اس قرآن کو تلاوت کرنا، بیٹا اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اپنی صبح کا آغاز قرآن کی تلاوت سے کرنا۔ کاش یہ نصیحت بھی ہوتی، کاش بیٹیوں کو یہ پیغام بھی باپ نے دیا ہوتا۔ قرآن مردہ دلوں کو زندہ کرتا۔ پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوات پڑھ لو بآواز بلند۔ اب پیغمبر کا زمانہ ہے، مکہ ذرا بڑا شہر تھا، اطراف میں چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں، اسے ام القریٰ کہتے تھے، بستیوں کی ماں، ذرا بڑی بستی تھی۔ جب لوگ وہاں سے دوسرے شہروں سے مکہ آتے تھے نا، تو مکہ میں جو مشرک رہتے تھے نا، وہ باہر چنگیوں پر، جو باہر راستے تھے نا، ان راستوں پہ جا کے کھڑے ہو جاتے تھے، ان سے کہتے تھے ذرا دھیان نال اندر ونجیا ہے، ایک بندہ آیا ہوا ہے، ہمارے شہر میں ایک بندہ آیا ہوا ہے جس نے نئے دین کا اعلان کر دیا ہے، باپ بیٹے کو لڑا دیا ہے، بھائی کو بھائی سے لڑا دیا ہے، شوہر کو بیوی سے لڑا دیا ہے، اس کی باتیں نہ سننا، جو سنتا ہے نا وہ اسی کا ہو جاتا۔ یہ جو نیا آتا تھا نا، یہ عجیب کام کرتا، یہ اپنے کانوں میں روئی ٹھونس دیتا، اوپر سے کپڑا لپیٹ لیتا اور کان بند کر کے آتا شہر میں، تاکہ نہ سنوں گا نہ پرابلم ہوگا۔ لیکن روایتیں یہ ہیں، طواف کر لیتا، اپنے کام کر لیتا، ہاں دیکھتا ایک شخص ہے جو کعبہ کی دیوار کے ساتھ کھڑا ہے، کچھ باتیں کر رہا ہے، لوگ کہتے تھے یہ وہی ہے جس کی باتوں پر غور نہیں کرنا۔ یہ بندہ اپنے آپ سے کہتا، بھئی بندہ خدا، میں جو واپس جاؤں گا لوگ پوچھیں گے بڑے شہر میں گیا تھا، کوئی نئی بات بتا، میں ان کو بتاؤں گا وہاں ایک بندہ تھا عجیب باتیں کرتا ہے، جو اس کی سنتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے، نیا دین لایا ہے، وہ مجھ سے پوچھیں گے وہ کہتا کیا تھا۔ میں کہوں گا جی میں تو سنی کا ہی نہیں،
میں نے تو کانوں میں روئی ٹھونس دی تھی، میں نے تو کپڑا لپیٹ لیا تھا، میں نے سنی ہی نہیں، کہیں میں اس کے مذہب پہ نہ ہو جاؤں، لوگ کہیں گے پاگل آدمی ہے، تو دیوانہ ہے۔ سنی ہوتی بات، پتہ تو چلتا کہتا کیا ہے۔ یہ اپنے آپ سے بات کرتا، پھر اس کپڑے کو اتارتا، کانوں سے روئی نکالتا، پیغمبر کی زبان سے اللہ کا کلام سنتا، جیسے قرآن سنتا، قرآن کانوں سے دل میں اترتا۔ آتا تھا تو مشرک ہے، آتے ہوئے مشرک تھا، اٹھ کے جاتا تھا موحد بن چکا ہوتا تھا۔ اللہ کا کلام مردہ دلوں کو زندہ کرتا۔ کاش ہم نے قرآن کو پڑھا ہوتا نا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس قرآن میں کوئی شک نہیں۔ قرآن بہترین مونس، اب بندہ اکلا ہوگا نا، اکلا بہترین ساتھی ہے قرآن۔ قرآن اتنا عظیم ساتھی ہے، حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں یہ مشرق سے لے کے مغرب تک مجھے اکیلے سفر کرنا پڑے، مشرق سے مغرب کافی لمبا سفر ہے نا۔ اچھا آپ سب بتائیں، یہ رات اندھیری ہو، بالکل اندھیری ہے، تھلتے اندھیری رات ہو، اکیلے جانا پڑے، کوئی بندہ راستے میں نہ ہو، کچھ ڈر لگتا؟ ہاں ڈر لگتا ہے؟ میرے مولا فرما رہے ہیں اکیلا زین العابدین، مشرق سے مغرب تک اکیلا ہوں، میرے ساتھ کوئی بندہ نہ ہو، راستے میں کوئی انسان نہ ہو، راستے میں کوئی میرا ساتھی نہ ہو، ایک میں ہوں، ایک زین العابدین کے ساتھ قرآن ہو، مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ بہترین مونس نا، بہترین ساتھی ہے نا، بہترین معاون ہے نا۔ اس قرآن کے ساتھ انس کر، اس سے مانوس ہو جا، اس سے گفتگو کیا کر، اس سے سبق سیکھا کر، اس سے انس پیدا کر۔ ہوگا کیا؟ فائدہ کیا ہوگا؟ میرے معصوم فرماتے ہیں اور جب قبر میں جائے گا نا، قبر ہوگی اندھیری اور اس میں ہوگا اکیلا۔ میرا معصوم امام فرماتا ہے قبر میں تیرے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، وہ بندہ جو دنیا میں قرآن پڑھتا رہا ہوگا، یہ قرآن قبر میں اس کا مونس بن جائے گا۔ ہدی للمتقین ہے یہ قرآن، متقیوں کا ہادی ہے قرآن، ہدایت کرتا ہے قرآن۔ متقی کون ہے بھائی؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے الذین یؤمنون بالغیب، اس متقی کی پہلی نشانی یہ ہے بغیر دیکھے ہوئے ایمان لے آتا ہے، دیکھا نہیں ہے مانتا ہے، یہ پہلی نشانی ہے۔ یؤمنون بالغیب، اللہ کو دیکھا ہے؟ کسے ویکھے ہوئے؟ اللہ نظر نہیں آتا، اللہ نظر آنے والی ہستی نہیں ہے۔ لا یدرکہ الابصار، آنکھوں میں طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ سکے۔ اللہ دیکھتا ہے، آنکھیں، یہ ہماری آنکھیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی ہے نا۔ اللہ نظروں میں آنے والا نہیں ہے، اللہ نظروں میں نہیں سماتا۔ جو نظر میں سما جاتا ہے نا وہ محدود ہوتا ہے، جو محدود ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ اللہ محدود، اللہ لا محدود ہے نا۔ اللہ کائنات کے ہر جگہ پر ذرے ذرے میں قدرت الہی کی نشانیاں موجود ہیں نا۔ دیکھا نہیں ہے، اللہ کو مانتے ہیں۔ جنت کو دیکھا نہیں ہے، مانتے ہیں۔ جہنم کو دیکھا نہیں ہے، مانتے ہیں۔ فرشتوں کو دیکھا نہیں ہے۔ ہاں، متقین کی علامت ہے یؤمنون آپ میں سے کسی نے پیغمبر کو دیکھا؟ کوئی نہیں؟ خواب پیغمبر دی زیارت نہیں، خواب۔ ہاں، اللہ اکبر، کتنی عظمت ہے غیب پر ایمان لانے کی۔ مدینہ ہے، مسجد نبوی ہے، پیغمبر بیٹھے ہیں، صحابہ کا مجمع ہے، صحابہ کو خطاب کر کے پیغمبر فرماتے ہیں میرا سلام ہو میرے بھائیوں پر، میرے بھائیوں پہ میرا سلام۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی ہیں؟ فرمایا نہیں تم نہیں ہو۔ یا رسول اللہ پھر وہ کون ہیں جو آپ کے بھائی ہیں، جنہیں آپ بھائی کہہ رہے ہیں؟ پیغمبر فرماتے ہیں تم نے مجھے دیکھا ہے، تم نے مجھ سے سنا ہے، تم نے میرے معجزے دیکھے ہیں، تم نے میرا کردار دیکھا ہے، پھر مجھے مانا ہے نا۔ تم میرے بھائی نہیں ہو، میرے بھائی تو وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا اور تم سے بہتر مجھے مانیں گے۔ اللہ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لے آئے، غیب پر۔ میرا اللہ ایمان کا تعلق دل سے ہوتا ہے،
ہمیں کیسے پتہ چلے یہ مانتا ہے؟ کوئی نشانی اور بتا، پتہ چلے یہ متقین ہیں۔ فرمایا دوسری نشانی ہے یقیمون الصلاۃ، مولوی کے قبضے کا مضمون۔ یقیمو کون ہے متقین؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے متقین وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں نا وہ ہیں متقین، اور قرآن ان کی ہدایت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نماز مصیبت نہیں ہے، نماز چٹی نہیں، نماز مصیبت نہیں ہے۔ مولویوں نے نہیں بیچاروں نے فرض کی، مولویوں کا قصور، مولویوں نے صرف بتایا ہے تمہیں، بس یہ بتانا ان کا جرم ہے، یہ کسی نبی نے بھی فرض نہیں کی، یہ اللہ نے اپنے بندوں پہ فرض کی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ نماز، خدا کی قسم میرا اللہ تیری اور میری نمازوں کا محتاج نہیں، ہاں میرے 2 سجدوں کا محتاج ہے، ہاں اللہ رب العزت صرف چاہتا ہے صرف آ حاضری لگوا جا، میں تیرا ہوں۔ میں آپ کی زحمت تمام کروں، گفتگو لمبی ہو جائے گی نماز پہ، تو پھر اب پتہ ہے مولوی تو نماز کا موضوع چھڑ گیا تو پھر ختم ہی نہیں ہوگا۔ ایک نوجوان گزر رہا تھا باہر سڑک سے، مسجد سے اذان آ رہی تھی، اس نے سنا حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، دوڑتا ہوا مسجد میں آیا، بڑی تیز تیز نماز پڑھی، زبانی یاد نہیں ہوندی، ایک سانس میں الحمدللہ، ایک سانس میں سورہ، پھر رکوع سجدے، فٹافٹ ظہر کی نماز پڑھی، عصر کی فٹافٹ پڑھی اور نکلنے لگا۔ وہاں ایک مولانا بھی بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا بیٹا ادھر آؤ، نہیں کیا کر رہے تھے؟ اس نے کہا پھنس گیا ہوں، مولوی صاحب نے بلا لیا ہے، یہ کیا کر رہے تھے؟ کہا جی کچھ نہیں، توجہ چاہوں گا، یہ بھی کیا کر رہے تھے؟ کہ کچھ بھی نہیں۔ نماز نہیں پڑھ رہے تھے؟ کہ نہیں جی۔ یہ ابھی کیا کر رہے تھے؟ نماز نہیں پڑھ رہے تھے؟ کہ نہیں جی۔ تو کیا کر رہے تھے؟ کہ قبلہ میں تو یہ سڑک سے گزر رہا تھا، اللہ کے گھر سے آواز آ رہی تھی حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، دوڑتے ہوئے آؤ، جلدی آؤ، ادھر آؤ، ہاں فلاح کے لیے، کامیابی کے لیے، نیک عمل کے لیے، جلدی ادھر آؤ۔ ادھر سے دعوت آ رہی تھی، میں جلدی اندر آ گیا تاکہ جھک کے صرف اتنا کہہ دوں میرا اللہ دیکھ تو نے بلایا ہے، میں آ گیا ہوں، میں تیرا باغی نہیں۔ میں کہاں اور نماز کہاں؟ مجھے کیا پتہ نماز کیا ہوتی ہے؟ میں تو صرف یہ بتانے آیا ہوں میرا اللہ دیکھ تیرے گھر سے دعوت آئی تھی، میں آ گیا ہوں نا، میں تیرا باغی نہیں۔ یہ بات اس عالم دین کو، اس مجتہد کو اتنی پسند آئی نا، اس کے حالات زندگی میں ہے۔ پھر جب کبھی اس واقعہ کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا نا وہ مجتہد، پہلا جملہ کہتا میرا اللہ گواہ رہنا میں تیرا باغی نہیں۔ یہ نماز پڑھ کے بندہ صرف یہ اظہار کرتا ہے میرا اللہ تو نے کہا نا جھک جاؤ، میں جھک گیا ہوں، میں تیرا باغی نہیں۔ یہ روزے آ جاتے ہیں نا ماہ رمضان، روزے رکھ لیتا میرا اللہ گواہ رہنا میں تیرا باغی، اور اللہ روزے رکھوا کے کوئی اپنی فصل بچاتا ہے، اپنا پانی بچاتا ہے، اپنی خوراک بچاتا ہے؟ نہیں، وہ صرف چیک کرتا ہے تیرے اندر کوئی میری محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ بس میرے دوستو عزیزو، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ جو دین کی باتیں ہم سنتے ہیں نا، یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے نا، اس پہ بڑا خرچ ہوا ہے، ہمیں ملا ہے مفت میں، ہمارا خرچ کچھ نہیں ہوا نا۔ شیعوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، علی ولی اللہ پڑھ لیا، عام مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، کلمہ اسلام پڑھ لیا، ہمارا خرچ کچھ نہیں ہوا۔ اس دین پہ ہونے والا خرچ پوچھنا ہونا، یا 24 سال کے ضعیف سجاد سے پوچھ، یا شام غریبوں کی اجڑی زینب سے پوچھ، بڑا خرچ ہوا۔ اللہ اکبر۔ اتنا خرچ کسی نبی کا نہیں ہوا، اتنا خرچ کسی ولی کا نہیں ہوا۔
جتنا خرچ زہرا کا ہوا ہے نا، بڑا خرچ ہوا ہے۔ میں کبھی کبھی روایتیں پڑھتا ہوں نا، مقتل کی روایتیں، تعجب میں مبتلا ہو جاتا ہے بندہ۔ ہمارے گھروں میں ایک ماتم ہو جائے نا، ایک فوتیدگی ہو جائے نا، کسی کو نماز یاد نہیں رہتی۔ کوئی قبر کی تیاری کر رہا ہے، کوئی مہمانوں کا انتظار کر رہا ہے، کوئی قبر کی تیاری میں ہے، کوئی کھانے بنوا رہا ہے۔ نماز کی قدر پوچھنی ہونا تو شام غریبہ زینب سے پوچھ، 9 بھائی مروا کے، خیمے جلوا کے، چادر لٹا کے، نماز عشاء پڑھ کے کہتی ہے میرا اللہ میری قبول کر لے۔ یہ زینب کبریٰ کی زندگی کی پہلی نماز تھی۔ شریعت کا مسئلہ ہے، شریعت کا مسئلہ ہے۔ عزادارو، اپنی بہنوں کو بتانا، اپنے بچوں کو بتانا، اپنے گھر میں اطلاع دے دینا۔ اب بند کمرے میں خاتون نماز پڑھ رہی ہو، بند کمرے میں، دروازہ بند ہو، اندر سے کنڈی لگی ہوئی ہو، کوئی بھائی محرم نامحرم مرد کوئی نہ ہو، اکیلی ہو، اور سر سے چادر اتر جائے نا، نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اللہ اس نماز کو قبول نہیں کرتا جس میں عورت کا سر ننگا ہو۔ عزادارو، شام غریبہ تھی، زینب کبریٰ نے ہاتھ اٹھائے، اور میرا اللہ زینب تیری شریعت کے مسئلوں کو جانتی ہے، اور میرا اللہ میں جانتی ہوں عورت ننگے سر نماز پڑھے اس کی ہوتی نہیں، میرا اللہ میری قبول کر لے۔ زینب کی مجبوری میرا اللہ میری قبول کر لے۔ شام غریبہ 11ویں رات میں بھی زینب کبریٰ کی نماز تہجد قضا نہیں ہے، اور میرے آقا کو پتا تھا، اس لیے وصیت کر رہے تھے، یا اختی زینب لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، اور بہن زینب حسین کو نماز تہجد میں فراموش نہ کرنا۔ اور میرے چوتھے امام کہتے ہیں کربلا سے لے کر کوفہ، کوفہ سے لے کر شام، مشکل راستوں میں بھی میری پپھی کی نماز تہجد بھی قضا نہیں۔ پانی ملتا تو وضو کرتی زینب، پانی نہ ملتا تیمم کر کے نماز پڑھتی، اور میرا اللہ تیری بچ جائے۔ اللہ اکبر۔ بس عزادارو، اس کا خرچ پوچھنا ہے نا، زینب کبریٰ سے پوچھ خرچ کتنا ہوا، سید سجاد سے پوچھ، بس ایک جملہ اور آپ کی زحمت تمام کروں۔ اللہ تمہیں شام لے جائے، میں وہ زندان دیکھ آیا ہوں، اور جہاں آل محمد کو رکھا گیا تھا۔ عزادارو، کئی دن گزر گئے، میرے آقا نے یہ عجیب منظر دیکھا۔ ایک دن زینب کبریٰ اب بیٹھ کے نماز پڑھ رہی تھی، میرے آقا سجاد نے پوچھا، اب پھر اماں شریعت کا مسئلہ ہے، بندہ اٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے کیوں پڑھ رہی ہے؟ کہ میرے لال میں مسئلے جانتی ہوں، ظالموں کی طرف سے جو کھانا آتا ہے وہ اتنا تھوڑا ہوتا ہے، میں اپنے حصے کا بچوں کو کھلا دیتی ہوں۔ کئی دن ہو گئے تیری پپھی نے کچھ کھایا نہیں، اب بدن میں طاقت نہیں رہ گئی، اور زینب اٹھ کے نماز پڑھے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب